صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. الرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أعطى عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النبوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلوات تو کسی بھی کیفیت میں بھیجیں ثواب ہے، لیکن مجلس سویا والی نہیں، جشن والی سلوات ہے. خدا کا شکر ہے کہ ذکر قرآن و ذکر امام حسین علیہ السلام کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. حسین ہوئے کہ 3 شعبان معظم جب تشریف لائے تو اس زمین پر حسین نے آتے ہی پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. اس کا واقعہ معلوم ہے. جب امام حسین علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے تو پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. جب 10 محرم الحرام تشریف لے گئے تو عرش کے مجرم کو معاف کیا. پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. بات ہے آپ کے ذہن میں نتیجہ خالی دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ کوئی اتنی آسانی سے سننے والی بات نہیں ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے. فرض کیجیے کہ اب آپ اس وقت یہاں جرمنی میں یہ جشن ہو رہا ہے، تو یہاں پر اگر کوئی جرم ہو جائے تو یہاں کی کورٹ کو یہ حق ہے کہ مثلا وہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیں. یو کے کی کورٹ یہاں پر آ کے معاف نہیں کر سکتے. تو معافی دینے کا حق وہی ہوتا ہے جہاں اس کا اختیار ہوگا. آپ سے جملہ سنیے گا، حسین نے آتے ہی پہلے عرش کے مجرم کو معاف کیا، جانتے ہوئے فرش کے مجرم کو معاف کیا. پتہ چلا فرش کا مالک بھی حسین ہے اور عرش کا مالک بھی. مل کے صلوات دے جناب ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے نام. جشن انوار شعبان ہے تو میں تسلسل میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام سے بات شروع کر کے میں انشاءاللہ حضرت حجت تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخر فرش کے مجرم کو معاف کیا. جو فطرس آیا تھا اس نے یہ کہا تھا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. اللہ نے بالوں پر واپس لے لیے، اس کو خاص بالوں پر ایسے عطا کیے تھے جو اور فرشتوں کو عطا نہیں ہوئے تھے. تو اس نے کہہ دیا من مثلی، گناہ نہیں کیا تھا لیکن ترک اولا ہو گیا. بہتر تھا کہ اس طرح سے غرور تکبر نہ کرتا. اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے بالوں پر واپس لے لیے اور ڈانٹا درگاہ کر دیا اور وہ سجدوں تک پڑا رہا. 3 شعبان معظم آئی، مدینہ میں علی و زہرا کے گھر میں خوشی آ گئی دوسری، اور اس وقت جبرائیل آ رہے ہیں اللہ کی جانب سے مبارکباد پیش کرنے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پھر اس نے کہا کہ کیا مجھے ساتھ لے کر چل سکتے ہو، شاید مجھے شفا مل جائے. جبرائیل نے ساتھ لیا، پہنچے واقع سب کے ذہن میں کہ یا رسول اللہ ایک آپ کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے لیے. دوسرا یہ آیا ہے کہ اس کی سفارش ہو جائے، تمسک بمہد حسین.
حسین کے جھولے سے مس کر دو, اس سے شفا مل جائے گی. حسین سے نہیں, حسین کے جھولے سے مس کر دو تو شفا مل جائے گی. یعنی ہر وہ شے جس میں وجود ہے حسین اپنے علی کو اپنے ذہن میں لیا ہوا ہے, وہ اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ گناہوں کو معافی عطا ہو جائے گناہگاروں کو. کل جھولے سے شفا ملی تھی, آج کو ذریعے امام حسین سے اپنے آپ کو مس کر لیں. جی تو وہی کیفیت ہے. اب جب پطرس کو شفا ملی اور بالوں پر مل گئی تو اڑتا ہوا کہتا ہوا چلا من مثلی. یہ علامہ شاہ جوادی صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ اس نے کہا من مثلی کون ہے مجھ جیسا. ارے میں کہوں من مثلی کہنے سے تجھے سزا ملی تھی, یہ دوبارہ من مثلی کہہ رہا ہے, اور اللہ نے دوبارہ بالوں پر واپس نہیں لیے, یعنی اللہ نے من مثلی کو قبول کر لیا. اب آپ فطرت سے پوچھیں کہ من مثلی پہلے کہا تھا سزا ملی تھی, اب دوبارہ کہہ رہا ہے من مثلی, تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے کہا تھا بغیر دلیل کے, اب کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ فقط من مثلی نہیں کہا اس نے, من مثلی انا عتیق الحسین. کون ہے وہ جیسا کہ میں حسین کا بخشا ہوا ہوں, کون ہے وہ میں حسین کا بخشا ہوا ہوں. تو جیسے حسین بخش دیں اسے کہنے کا یہ حق ہے کہ من مثلی کون ہے مجھ جیسا. کاش ہم اور آپ بھی, میں آپ کی نیابت میں جملہ کہہ رہا ہوں, فرش ولایت امام حسین پہ تشریف فرمائے, آپ کی طرف سے پلورل بنا کر اسی کو کہتا ہوں من مثلنا. جو ہے کہ میں نے کیا کہا, کون ہے ہم جیسا جب حسین نے بلا لیا ہے. نحن وتقاء الحسین, ہم بھی حسین کے آزاد کردہ ہیں. کیا صلوات پہ کا نام ہے امام حسین علیہ السلام پہ محمد علیہ محمد. مجھے خاص طور پر جب اس طرح کے پارٹ آف دا ورلڈ میں گفتگو ہو رہی ہو اور کوئی بچہ نعرہ لگا تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ولایت علی اور محبت حسین کا سفر ہے وہ نسلوں میں یہاں رہتے ہوئے بھی جاری و ساری ہے. بیٹا آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں دو مصرے کہتا ہوں کہ شجر سب ہر زن ہوتے ہیں, گلچے بول پڑتے ہیں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں, گلچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجریں بول پڑتے ہیں. حسین نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا, آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا, اور آیا معافی مانگنے کے لیے. علی من توبۃ, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی نا, آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے, تو آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی کہ میں نے معاف کیا. اب میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے معاف کیا. جی میری ایک ایک لفظ میں ایک داستان ہے پوری جو مرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, لیکن ہمارا ڈومین ہی نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ رب نے معاف کیا, لیکن ہمیں کیا معلوم, ہمارا اختیار ہی نہیں ہے وہ. لیکن جو امام حسین کے پاس آیا ہے وہ باب اللہ پہ کھڑا ہوا ہے, جب اللہ کے دروازے پر ہے. جب اللہ کے دروازے پر تو امام حسین علیہ السلام کہیں کہ میں نے معاف کیا, یعنی رب نے معاف کیا. اس لیے علی میں توبہ دن, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام حسین نے فرمایا انت حر فی دنیا, تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. اس لیے حدیث نے لکھا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا ان کو خدا نے, جب مصرا ہے آزاد امام حسین نے کیا تھا, لیکن دوزخ سے جب آزاد کیا ان کو خدا نے, تو کھلوا دیے فردوس کے در عہدہ گشا ہے. جو مشکلوں کی گرہیں کھولنے والا ہے نا, اس نے جنت کے در کھلوا دیے. اور جو حسین مالی کی جنت ہے نا, کھولے نہیں کھلوا دیے. ہمارے ایک چاہنے والا آ رہا ہے, ہمارے خادم آ رہا ہے, ماننے والا آ رہا ہے, کھلوا دیے فردوس کے در عہدہ گشا ہے. اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا ہے. کیا معراج نصیب ہو گئی ان کو, کیا معراج نصیب ہو گئی؟ زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا میں. اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا میں, اور سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا. اب جنت طالب ہے, اب جنت سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا, اور قرآن جنا گرد تھی اور بیچ میں ہو تھا. یہ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام
تو حسین جو ہے دیکھیں حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے, حسین علیہ السلام بناتا ہے. حسین علیہ السلام گھر ہاں جی جس پر نگاہ کرم کرتے اسے علیہ السلام بنا دیتے ہیں. بھائی جس طرح نمو پہلے تک لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن طلبت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک کا فرض دیا جو ان جملوں میں ہو سکتا تھا. اب قیامت تک کے لوگ جملوں میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحد اور دنیا کے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحد, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. تو علیہ السلام بنا دیا نا ان کو, اور اتنا جلدی کہ وہ پھر نیچے سے لکھا کہ کیا جلد گیا سو ایرم دار فنا سے, اتنا جلدی ہے. یعنی ایک زندگی ایک طرف گزری ہے پوری, اور چند لمحے امام حسین کے ساتھ ہے, لیکن تو صدق دل کے ساتھ آیا ہے. اس لیے امام حسین ہر امام سفینہ نجات ہے, لیکن صادق علیہ محمد سے جب پوچھا گیا لیس کلکم سفینہ نجات, کیا سب کے سب آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ امام نے کہا بے شک ہے. پھر امام حسین کو خالی سفینہ نجات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سفینہ حسین اوسع واسرع وانفس, امام حسین کا سفینہ جلدی پہنچاتا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے. واقع خلوص کے ساتھ آنسو بہے, اور کوئی آ جائے تو اتنا جلدی ہے. تو کہا کیا جل گیا سو ارم دار فنا سے, کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. تو یار کیا آپ کو نعرہ حیدری کہنا چاہیے جی. دیکھیں بات سننے کا انداز ہے تو, اور نعرہ حیدری کہنے کا بھی ایک خاص انداز ہے. کسی بھی کیفیت میں کہیں بہرحال ثواب ہے, لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. چشمے تصور میں اپنے وجود میں سوچتا ہوں کہ جب غدیر کے میدان میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا, 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا, تو جو پہلے سے علی تھا وہ کتنا علی ہو گیا ہوگا, جو پہلے ہی سے علی تھا وہ کتنا علی ہو گیا. اب غدیر کا کبھی آپ کے نازل ہوا تو اس کی تفصیل, لیکن بہرحال خود یہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک افتخار ہے کہ ہم یہاں پر مجلس کے دوران, جشن کے دوران اس عبادت کو بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں خود یہ سبحان اللہ کہنا, آپ کا یہ خود سبحان اللہ کہنا ایک ذاکر کی حوصلہ افزائی تو ہے, جشن کی رونق میں اضافہ تو ہے, اور خود کہنے والے کے لیے کتنا باعث ثواب ہے یہ ایک سبحان اللہ جی. حضرت سلیمان گزارے ایک مقام سے, ان کے پاس دنیا کی ساری ضعیفتوں پر دولت ہے, حکومت ہے, بادشاہت ہے. ایک بوڑھے شخص نے دیکھا کہ پروردگار تو نے سلیمان کو اتنا دیا تو مجھے بھی تھوڑا دے دیتا. جیسے کبھی کسی انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے, بھائی کسی ملینر کو دیکھ لیا آپ نے, کسی ملینر کو, تو میں نام لینا چاہتا, اچھا نہیں ہے جشن ہو رہا ہے یہاں پر, تو لوگ اس پہ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پوائنٹ مجھے بھی مل جاتا تو میری زندگی بدل جاتی. تو اللہ کہتا ہے بھائی اس سے اتنا دیا, اللہ مجھے اتنا دے دیتا. تو ہوا نے آواز حضرت سلیمان کی کانوں تک پہنچائی. حضرت سلیمان اس کے پاس آئے اور آگے کہا کہ دیکھ, پہلے تو اس چیز کی تو تمنا نہ کر کہ جسے تو اپنی آخرت کے لیے نہ سنبھال پائے, دنیا کی. اس کے بعد سلیمان نے کہا کہ اگر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, یہ آپ مجلس میں کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار کہ ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ, تو یہ ساری سلیمان کی حکومت سے بہتر اور افضل ہے. اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی, تیرا سبحان اللہ کہنا ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. تو خود یہ سبحان اللہ کہہ کر نعرہ حیدری کے ذریعے سے دیکھیں با جماعت عبادت ہو رہی ہوتی ہے. با جماعت عبادت میں یہ ہے کہ کبھی کچھ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں, وہ کبھی ساتھ میں بول بھی رہے ہوتے ہیں. با جماعت عبادت سے علی کے ذکر کی تشنگی نہیں جاتی, پیاس بجھتی نہیں ہے نا, علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی, اور نماز عشق مرادہ پڑھی نہیں جاتی.
حسنین کا بابا داماد پیمبر مولود کعبہ ذرا پیار سے بولو دل کھول کے بولو سب مل کے بولو نعرہ حیدری قبر کے باہر جو کہنے تیری قبر کے اندر کیا کہنے آپ جب جشن ایسا ہو تو پھر وہ عرشی اور فرشی جشن آپس میں مل جاتے ہیں. کیونکہ عرش پر بھی تو جشن ہو رہا ہے نا امام حسین علیہ السلام کا, تو جو عرش کا جشن ہے وہ فرش کے ساتھ مل جاتا ہے کہ جب مومن اس کیفیت میں آ جائے. اب میں نے دیکھیں بات شروع کی آقا عبداللہ حسین علیہ السلام سے کہ پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا, آخر فرش کے مجرم کو معاف کیا. اب ایک دن اور بات کو آگے بڑھانے لگا ہوتا ہے رکھنا. تو جو حسین تک پہنچنا چاہتا ہے نا اس کے لیے دروازہ رکھا اللہ نے, باب الحسین. اور باب الحسین کا نام ہے ابو الفضل عباس. جیسے باب مدینۃ العلم علی شیر میں ابھی طالب ہے, ویسے حسین تک پہنچنے کا دروازہ ابو الفضل عباس ہے. میں بات کو لمحہ لمحہ آگے بڑھا رہا ہوں. تو محمد مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے آنا ہے علی مرتضیٰ تک. یہ تو مہینوں کی تکلیف ظاہر ہے بھی. آپ شعبان معظم کا مہینہ, پھر آپ رمضان میں داخل ہو جائیں گے, پھر رمضان مبارک ہے اللہ کا مہینہ شہر اللہ. اور شعبان کے حضور میں کہنا شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ اور رجب امیر المومنین کا مہینہ ہے. تو بس جیسے آپ رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں آ سکتے, اور جیسے شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں آ سکتے, ویسے مرتضیٰ سے گزرے بغیر مصطفیٰ تک نہیں آ سکتے, اور مصطفیٰ تک پہنچے بغیر خدا تک نہیں آ سکتے. اسی لیے اس یا علی کے اندر یہ جو ہم نعرہ حیدر یا علی کہہ رہے ہیں, اس میں خود بخود یا اللہ کا عقیدہ بھی ہے. اپنے جو کانسیپٹ سے اس کو کلیئر رکھیں ہم کہ خود یا علی کے اندر یا اللہ کا عقیدہ بھی موجود ہے اور یا رسول اللہ کا عقیدہ بھی موجود ہے. اس لیے کہ یا علی کہنے کی توفیق ہی اسے ملتی ہے. تو یا اللہ اور یا رسول اللہ سے گزر کر آ رہا ہے, جو اس پر ایمان رکھتا ہے. دیکھو یا اللہ کہنے والے سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ خیر سے یا رسول اللہ بھی کہتے ہو یا نہیں کہتے. یا رسول اللہ کہنے والے سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ خیر سے یا علی بھی کہتے ہو یا نہیں کہتے. لیکن جو یا علی کہہ رہا ہے وہ کل ایمان پر ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے سبھی تھے موجود. آپ کی خدمت میں ایک بات جواباً عرض کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہیں اور. یہ تو مسئلے جو ہم نے ماؤں سے لوریوں میں سنے ہوئے. جی پھر سے پڑھیے گا ایک دفعہ بھائی, پھر سے پڑھیے گا. دین کا گاڑا کس نے, ہر کے مذہب کو بچایا, پیغمبر کو بولو حیدر کو کس نے. تو بہت سے اور بھی تھے. 39 days تک جو جاتے رہے. لشکر کہہ رہا ہے کہ سردار بھاگ جاتا ہے ہم کیا کریں, سردار کہہ رہا ہے لشکر بھاگ جاتا ہے ہم کیا کریں. تو اب ان کے جی اب ان کے لیے پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا اور للکار کے مرحب کو بچانا ہوتا. تو اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود, اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود. چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو تھا.
یہ اٹھا سکتے ہیں 2 انگلیوں سے نہر فرات. یہ اٹھا سکتے ہیں 2 انگلیوں سے نہر فرات. کیوں؟ کیونکہ انگلیاں تھام کے حیدر کی چلے جو ہے ابا. نعرہ حیدری. آپ لقمہ دیتے جائیں گے تو پھر آگے بڑھتا جاؤں گا. 2 انگلیوں کا ذکر کیا نا, تو علی نے بھی تو خیبر 2 انگلیوں سے اٹھانا تھا نا. تو جناب سمر جلالی صاحب نے کہا کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. لوگ سوال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, بھائی 2 انگلیوں سے کیسے؟ تو قوت پروردگار ہے, لا فتح الا باللہ جو قوت پروردگار ہے. تو کہتے ہیں غنیمت جانیے. یہ غنیمت جانیے کا جو لطف لے سکے کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا. اب دیکھیں جشن کسی خاص کیفیت میں ہو رہی ہے, جب وہ جو روحانیت محسوس ہو رہی ہے, ذکر کا صدقہ ہے یہ. تو جس طرح سے محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے, تو حسین مظلوم تک پہنچے ابل فضل عباس. لیکن تاریخ میں 2 ہی تو موقع ایسے ہیں جہاں ایک ہستی کو دیکھ کر کسی بزرگ ہستی کا شبہ ہوا. جی کبھی شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے, اور صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے. شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے, صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے. تو ہر ایک تو محمد ایسا لگ نہیں سکتا. کوئی علی ہو تو محمد ایسا لگے, اور ہر ایک علی جیسا بھی لگ نہیں سکتا. کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے. سنسیت تو کوئی ہونی چاہیے نا. ہاں کوئی تعلق تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ روح ایسی متصل ہو کہ علی کو دیکھا تو محمد سمجھے. عباس اللہ اکبر. جی اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ محمد نور صاحب نے کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے. کبھی ہجرت کے لیے جنہیں واقعہ معلوم ہے تو لطف لیں گے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, اور وہ جان کا خطرہ کو یہ رویا نہیں کرتے. جی وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا, اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, تو بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. تو ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. لیکن اگلا مصرع آدھا میں نے کہنا, آدھا آپ نے خود کیا کہنا ہے. پھر جیسے ایک اور منزل پر ہے, ہر فہم سے یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, جان کے خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, اور سوئے تو محمد ہے, جاگے تو تو حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس, بلکہ ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ابل فضل عباس. 1 گھنٹے کی پوری گفتگو کم سے کم اس فکرے کے لیے, اس لیے کہ عباس فقط کسی ایک ہستی کے لیے نہیں امامت کا دروازہ ہے عباس. ایک مرتبہ تعلق ہوتا ہے ایک شخص سے, ایک مرتبہ تعلق ہے عہدے سے. میں آئے تفصیل جب نازل ہوئی تو حضور مکرم آتے تھے اور سیدہ کونین سلام علیہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. سب کو یاد ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. نبی نہیں نبوہ, اے نبی کے اہل بیت سلام نہیں, نبوت کے اہل بیت ہے. اس کی تشریح اپنے مقام پر جب عہدے سے تعلق ہے نا تو نبوت کے اہل بیت ہیں. اچھا یہ لفظ کیوں میں کیوں تاکید کر رہا ہوں, اس لیے کہ قرآن میں سورہ احزاب میں جب ازواج نبی کی بات ہے تو کہا یا نساء النبی, نساء نبوہ نہیں. نبی کے گھر والے ہونا اور ہے, نبوت کے گھر والے ہونا. یا نساء النبی ہے وہاں, اے نبی کی عورتوں. یہاں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ.
پر دیکھا نا جو نبی کی عورتیں ہیں وہ گھر میں ہیں اور جو نبوت کی عورت ہے وہ مباہلہ کے میدان میں ہے. نبی کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے جی تو وہ جو مباہلہ میں گئے نا وہ نبوت والے گئے. یہی تو معلومات ہے بھائی جی. فمن حاجہ کبھی میں بعد ما جا کر میں فقل تعالوا نتلو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ونفسنا وانفسكم ومن كنا جعلنا لكم تو اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو لائیں تو اپنے نفسوں کو اپنے نفسوں کو اپنی عورتوں کو اپنی عورتوں کو. حضور مکرم کو اپنے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ملا کس کے گھر سے؟ فاطمہ کے گھر سے, علی کے گھر سے. فاطمہ الزہرا بلندر صلوات. دیکھیں آپ چلیے ہوئے جیسے متصل ہے اس مقام پہ جی. اس لیے کہ اپنے بیٹے بھی علی کے گھر سے, نبوت کی عورت بھی علی کے گھر سے اور نفس بھی علی کے گھر خود علی. تو کہ ماشاء اللہ یعنی 5 گئے تھے وہ اعلان آپ جانتے ہیں. اس میں اچھا یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں کوئی ہسٹوریکل اختلاف بھی نہیں. آئے تطیر کے بارے میں چلیں مختلف اقوال لوگوں نے ذکر کر دیا, موبائلہ کے بارے میں تو کوئی اور قول ہے بھی نہیں کہ 5 کے علاوہ کوئی اور تھے. یعنی ایک ہے نبیوں کا سردار, ایک ہے ولیوں کا سردار, ایک ہے عورتوں کی سردار, 2 ہے جنت کے جوانوں کے سردار. اللہ تعالیٰ جو سردار تھے وہ مدینہ تو مباہلہ میں چلے گئے تھے, جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. جی کوئی جناب کی یہ تو آئے تھے امام حسین کے خانوادے کے لیے. اب اگر گفتگو ہو رہا کہ حسین اور قرآن تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مخصوص ہے باب دین حسین کے لیے, کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو خانوادے امام حسین کے لیے, کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں امام حسن اور امام حسین کا خاص ذکر حسنین کریمہ ہے. یہ موضوع کا بیان ہوتا ہے کہ وہ آیتیں کہ جن میں خاص امام حسن اور امام حسین کا ذکر ہے. مثلا رب المشرقین و رب المغربین, یہ اس کی تعبیر امام حسن اور امام حسین ہے. مشرقین سے مراد محمد ولی ہے, مغربین سے مراد حسن حسین ہے. مشرق سے جو چلتا ہے وہ مغرب تک پہنچتا ہے, جو محمد علی سے چلا وہ حسن حسین تک پہنچا. بات پہنچ رہی ہے. مرج البحرین یلتقیان, پھر حسن اور حسین. اس میں بی زہرا اور علی بھی ہے. ایک تعبیر اس کی جو کہ اچھا تعبیر قرآن کی میرے اپنے مزاج سے یا کسی کے بھی مزاج سے طے نہیں ہو سکتی. قرآن کی تعبیر کو ثابت کرنے کے لیے کالا البکر اور کالا صادق چاہیے, کالا رضا اور کالا معصوم چاہیے. جب تک کہ معصوم کا قول نہیں تو قرآن کا باطن, قرآن کا ظاہر اور ڈکشنری سے آپ بتا سکتے ہیں. قرآن کے جو باطن ہے اس کے لیے آپ کو معصوم کا کلام چاہیے. تو امام نے فرمایا اور پھر فرمایا باطن کا باطن اور ایک اور باطن, پھر اس کا باطن اور پھر 70 باطن ہر آیت کے. تو جب یہ کہا کہ مرج البحرین یلتقیان, اس کا ایک ظاہر ہے, 2 سمندر ہیں جو ساتھ میں تیر رہے ہیں, آپ پتا آپ کو کہ بہ رہے ہیں, اور گلف و الاسکا کے بعد دونوں کا کلر الگ, ڈینسٹی الگ, دونوں ساتھ سمندر ہے لیکن مکس نہیں ہوتے. یہ اللہ کا معجزہ ہے. حضور نے فرمایا ہم علی و فاطمہ, باتیں نہیں ہے کہ علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ. علی اور محبت کا سمندر ہے, سیدہ طہارت عصمت کی سمندر ہے. اور اس نے کہا برزخ, میں برزخ میں ملانے والا. پر یہی اللہ رب کو ہاتھوں سے بات. ابھی 3 شعبان کا ذکر ہے, اس آیت میں بھی آگے بڑھتا ہوں. تو اللہ کی کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. یقرؤکم اللؤلؤ والمرجان, یہ 15 رمضان بھی آ گئی, 3 شعبان بھی آ گئی. سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. اب یہ اللہ رب کو ہاتھوں سے بات. تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. یہ پنجتن کے پورے خانوادے کا ذکر ہے یہاں پر. پھر مرج البحرین یلتقیان, امام نے فرمایا کہ یہاں ایک اس کا پھر باطن امام حسن امام حسین, اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا. جی پھر اب خانواد امام حسین کے لیے قرآن کی آیتوں کا ذکر مجھے آگے بڑھتا ہے لیکن بات زبان پر آ گئی, بڑا اہم ہے یہ سورہ طہر. جی 5 روٹیاں اور 18 آیتیں. 5 روٹیاں 18 آیتیں. اللہ تعالی الانسان حين من التحيات يقول شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ويطعمون الطعام له به مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ہم نہ
اللہ کے لیے جو کھلاتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں وہ شکریہ چاہتے ہیں. 5 روٹیوں پر 18 آیتیں ہیں. اللہ تو نے تو خود قرآن میں کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو کم قیمت پہ نہیں بیچنا. کچھ ایسے تھے کچھ اہل کتاب کے علماء کے جن کو پتا تھی کہ ان آیتوں سے مراد مثلا تعبیر میں حضور مکرم ہے جب اللہ نے، اور یہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنا دین بیچ دیتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ کیونکہ ان آیتوں کی قیمت جنت ہے تو ایسا نہ کرنا کہ میری آیتوں کو کم قیمت پہ بیچو. اللہ تو خود کہتا ہے کہ میری آیت کو کم قیمت پہ نہیں بیچو. اور یہ 5 روٹیاں کر لی جو کہ لمس سے سیدہ ہے نا یہاں پر. علی نے کہا یہ زہرا کہ آپ کی روٹی جبھی تو قوت ہے پروردگار آپ میں ہے. چکی کو 2 جہان کی کچھ دیر روک کر، چکی کو کچھ جہان کی کچھ دیر روک کر زہرا نے خود بنائے نوالے حسین. آئے نقیر میں حسین شامل، آئے مباہلہ میں حسین شامل، آئے قرآن میں حسین شامل، سورہ دہر میں حسین شامل، سورہ کوثر میں حسین شامل، اور سورہ فجر میں والفجر واللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ 14 معصومین کی قسم ہے. ظاہر ہے ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، ایون کی قسم، اور کی قسم، جب کی قسم، تار کی قسم، والفجر واللیال والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر. کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ ظاہر اس کا کوئی ذی الحج کی 10 راتیں کہ جو حج کی راتیں، پھر اس کے بعد ایک محرم کی 10 راتوں کی تعویل ہے. لیکن والفجر واللیال العشر، فجر کی قسم، فرمایا قائم آل محمد کی قسم. پردہ شعبان سے جوڑ دیا میں نے آپ کو. والفجر قائم آل محمد علیہ السلام کی قسم، واللیال العشر یہ سارے ائمہ کی قسم ہے. یعنی 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم. دیکھیں رات بھی، یہ خود مولا علی نے فرمایا کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. وعلی السماوات فطابت، میرا نام جب آسمانوں پہ لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پہ لکھا گیا تو زمین بجتی چلی گئی. وعلی الریح فزرت، میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئی. اب دیکھیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ تاثیر رکھی ہے. جہاں بھی ایسی گفتگو ہے نا، ہاریزونٹل ہوتا ہے کہ ورٹیکل ہوتا ہے. ہاریزونٹل کسی کو نہ لکھا اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے. لیکن ورٹیکل جو کچھ ہے وہ ہے بإذن خدا. ہاریزونٹل آ جائے تو عین شرک ہے، ورٹیکل آ جائے تو عین توحید ہے. جی یہ تو جو کچھ ہے وہ اس نے پروردگار. اب ہم کلمہ بھی جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے میں تمام جہاں تک بات آواز بھی جائے بات تمام مسلمان چیک کرتے ہیں اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کر کہ شیعوں نے کو علی تو نہیں گھسایا ہوا. اچھی طرح ہر لفظ کو چار پھٹا کر کے دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ میں علی تو نہیں گھسایا. لا الہ الا اللہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر ہے اس لیے کہ وحدہ لا شریک ہے، اور ریزلٹ کو نہیں آ سکتا. ورٹیکل ہے جو کچھ ہے. ہاں تو لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. محمد اللہ کے رسول، خود سے رسول نہیں بنے ہوئے، اللہ کے رسول. تو حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. اب آگے مثال پڑے گا علی و وسیع، علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ خدا وحدہ لا شریک، پھر حضور مکرم کے ساتھ اللہ، محمد رسول اللہ، مولا علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ. اس کائنات میں علی کا تیسرا نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا. جی صحیح کی عقیدہ یہی ہے، پہلے اللہ، پھر مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ. صحیح کی عقیدہ یہ ہے کہ علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے. علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑا ہے. علی سے کائنات میں 2 بڑے، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑا ہے.
لیکن اس کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. جی عرش مولا علی نظر آئے, زمین تا عرش مولا علی نظر آئے, جہاں نگاہ نے دیکھا علی نظر آئے, کسی کو رام کسی کو خدا کسی کو علی, کسی کو رام کسی کو خدا کسی کو علی, کہ جس میں ظرف تھا جیسا علی نظر بات تو یہ مسجد تک میں لے جا رہا ہوں. تو میں رات کی جو ذکر کر رہا تھا تو اس میں خود مولا نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّيْلِ فَتَجَا وَأَسْلَمَا, جب میرا نام رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریخ ہو گئی. وَعَلَى النَّهَارِ فَأَنَارَ وَتَبَسَّمَا, میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. جی تو اب وَلَيَالٍ عَشْرٍ, 10 راتوں کی قسم. تو رات کا بھی وہ تعلق ہے امامت سے, تو امام نے فرمایا والفجر سے مراد قائم والے محمد علیہ السلام کی قسم, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اور 10 راتوں کی قسم یعنی 10 مخصوص اماموں کی قسم. تو 10 امام کون سے؟ سلسلہ امامت میں 2 حسن ہیں, مولانا حسن مصطفیٰ علیہ السلام, مولانا حسن عسکری علیہ السلام. فرمایا مولانا من الحسن الی الحسن, ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی 10 اماموں کی قسم. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ آیتیں ایسے کہ جس میں امام حسن امام حسین کا ذکر ساتھ ہے, وہ پڑھ رہا ہوں میں. من الحسن الی الحسن, ایک مولا حسن سے دوسرے مولا حسن تک کی قسم. تو حضرت حجت کی قسم اور حسن سے حسن علیہ السلام تک کی قسم. پھر فرمایا والشفع والوتر, ایون 2 برابر کی ہستیوں کی قسم, یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہ والوتر, اور ایک تنہا کی قسم جو سب سے افضل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے کیا آئے تطہیر میں امام حسین, آئے مباہلہ میں, آئے قربہ میں, سورہ دہر میں, سورہ کوثر میں, سورہ فجر میں. سورہ فجر کو پھر امام حسین کے لیے خاص امام صادق نے کہا کہ یہ تو ہے ہی سورہ امام حسین, لیکن اس کا آغاز ہے چاہتا معصومین کی قسموں سے, اور احترام کہاں پر ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس. ہاں آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی آیت ہے, میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی کا مطلب یہ نہیں کہ آ جا, ارجعی کا مطلب ہے واپس آ جا. وہ کہیے گا اللہ نے نہیں کہا کہ آ جا, کہا واپس آ جا. ابھی ہم 1 منٹ میں کچھ کرتا ہوں, گیس کر دوں. ابھی آپ یہاں تشریف لائے, آئے ہیں یا واپس آئے؟ آئے. واپس کہاں جائیں گے؟ واپس وہاں جاتا ہے انسان کا اصل مقام ہوگا. ارجعی الی ربک, واپس آ جا اپنے رب کی طرف. جہاں اصل مقام حسین ابن علی ہے, راضیۃ مرضیہ. اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی اور آپ کا رب آپ سے راضی ہے. کلی کے بعد میں کوئی ارے یہ سورہ امام حسین, وہ 3 نمبر زیتون و طور سینے و حاضر بلد الامین. پھر امام حسن امام حسین, 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینے کی قسم, اس امن والے شہر کی قسم ہے. جی اس کی ایک تعبیر شہروں کی ہے, ایک تعبیر ہستیوں کی ہے. اور 3 سے مراد مدینہ ہے, زیتون سے مراد بیت المقدس ہے, طور سینا سے مراد ظہر القوہ نجف اشرف. جی طور سینا سے مراد, مجھے نہ ماننا, اقبال کے 2 مصرے ہیں. طور سینا پر کیا ہوا تھا جانتے ہو نا جی, غش ہو گئے, کھا گئے تھے. سنا ہے سورت سینا, اقبال کہہ رہے ہیں سنا ہے سورت سینا نجف میں بھی اے دل. سنا ہے سورت سینا نجف میں بھی اے دل, کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. جی جی کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. اب دیکھ بات ایک ہوتی ہے اور پھر میرے وجود کے اندر 10 باتیں اور ساتھ میں آ رہی ہیں. حضرت موسیٰ سے ان کی قوم کہہ رہی ہے ارے اللہ جانا, قرآن کی آیت ہے, ہمیں اللہ دکھلاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے خود نہیں دیکھا, تمہیں کیا دیکھا؟ میں خود نہیں دیکھا, اللہ تو دیکھے نہیں جاتا. کہا نہیں دکھلاؤ تو مانیں گے. اللہ نے وہی کی کہ موسیٰ جنہیں شوق ہو رہا نا زیادہ تو لے آؤ. 40 لوگوں کو لے آئے, اور وہ جو پہنچے ہیں اللہ اکبر, اب وہاں پر ایک نور چمکا,
دیکھو جو بھی نظر آئے وہ اللہ کو نہیں تھا، اس لیے اللہ کو نظر آئی نہیں کرتا، تو پھر کچھ اور تھا کہ جس کے نور کی طاقت نہ لا دی یک بیک نور خدائی کا کرشمہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، اور کچھ کو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا، اور اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، جو آپ کی قوم تمنا کرے گی نا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، تو شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ تمام ہو رہے جشن تو یہ میں نے کچھ آیتیں بھی آپ کی خدمت میں پڑھی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينٍ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مطلب نبی سے مراد پھر یہ مکہ مکرمہ ہے، اور پھر امام نے فرمایا کہ دین سے مراد محمد مصطفیٰ اور زیتون سے مراد مولا علی اور طور سینین، کیونکہ پھر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد حسن اور حسین، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ سارے ائمہ بات ایک منزل تک پہنچ رہی ہے۔ تو حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس، پھر عباس کی تربیت یافتہ دو جوان ہیں، ایک 7 شعبان معظم جو آئے، 11 شعبان معظم جو آئے، 11 شعبان سے متصل تو ہو نہیں سکتا کہ میں ذکر کیے بغیر جس تمام کر دوں۔ دو ہستیاں ہیں، ایک حسن کا بیٹا ہے جی، ایک حسین کا بیٹا ہے جی، حسنین کریمین کے بیٹے قاسم ابن حسن، علی اکبر ابن حسین۔ اچھا اس میں پورے سلسلے میں دیکھ لینا، سبحان اللہ، یکم شعبان المعظم اس روایت کے مطابق کہ اگر بی بی زینب سلام علیہا کی آمد ہو تو پورے سلسلے میں دیکھ لینا، از اول تا آخر ہر مناسبت کا تعلق ہی ایک ہستی سے بنتا جاتا ہے، زینب بنت علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور حضرت مطلق ابن حسن عسکری ابن علی نقی ابن محمد نقی ابن علی رضا ابن انسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ پوری کربلا کو مان کر دیا ابو طالب علیہ السلام نے جی، بیوی ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، افلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب، تقیہ بنت حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ تو جو ہے آپ کی یہ خود ابو الفضل عباس علیہ السلام میں اور ہر ہستی میں یہ کردار ابو طالب جھلک رہا ہے، کیونکہ ابو طالب اپنے زمانے کی حجت کے مددگار ہے نا۔ تو جناب کی میں کیا کہہ رہا ہوں، بات چلنا میرے بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اس خاندان کی بات کر رہا ہوں، بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ تو اس گھر کا کوئی بھی فرد ہوتا ہے، وہ اصغر ہو یا اکبر ہو، اسی شام کا، اسی وقت کا، اسی معراج پر تو جو ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا چہرے میں رسول اللہ جیسے نہیں، اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے، یہ امام حسین کی گواہی ہے۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیک غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، جو خلق میں اور خلق میں، لیکن چہرہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، چہرہ جیسے اللہ نے دیا وہ چہرہ ہے، لیکن اخلاق ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر علی اکبر علیہ السلام کو اللہ نے رسول جیسا چہرہ عطا کیا تھا تو علی اکبر نے اپنا اخلاق بھی رسول اللہ جیسا بنا لیا تھا۔ پہنچ رہی ہے شہزادہ علی اکبر کے اخلاق میں تو کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن بہت اہم ہے کہ بات کی جائے، کیونکہ خلقا و خلقا امام حسین نے خود کمائی، خالی چہرہ نہیں اخلاق بھی۔ مصطفیٰ کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر ہیں، قرآن کی گواہی ہے، آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر ہیں۔ پتہ ہے آیت نازل کیوں تھی؟ اسی جواب پہ نازل ہوئی تھی۔ علامہ نقوی صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ سورہ زخرف کی آیت ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، یہ مکہ والے کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی عظیم انسان پر آتا نا، نعوذ باللہ ان کے اپنے سامنے کہ کسی عظیم انسان پر آتا تو ہم مان لیتے، بالکل بہت بڑا دولت مند ہوتا، بہت زیادہ غلام کنیز کبھی مویشی اس طرح سے ہوتے تو ہم مان لیتے، تو عبداللہ یتیم عبداللہ کو قرآن نازل ہم کیوں مانیں؟
تو اللہ نے جواب دیا کہ عظیم ترین تو نازل کیا ہم نے، لیکن تم سمجھ نہیں رہے کون عظیم ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، جی عظیم ہے جس کا اخلاق عظیم ہے۔ اس لیے دیکھیں خود اب ذکر امام حسین علیہ السلام نے جب تشریف فرمایا نا، یہاں سے جو نورانیت معنویت الحمدللہ جتنا کچھ بھی حاصل ہو، سب سے اہم پتہ کام کیا ہے؟ اس نورانیت و معنویت کو گھر تک بچا کے رکھنا اور اگلے دنوں میں بھی بچا کے رکھنا۔ اس لیے کہ حاصل کر لینا ایک منزل ہے، بچا کے رکھنا ایک اور منزل ہے۔ جی یہ سب سے مشکل اور اہم کام ہے کہ جب ذکر امام حسین میں یقیناً آپ کو معنویت و روحانیت مل رہی ہے، جس کیفیت میں، جس انداز سے، جس خلوص کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں اور یا علی بھی کہہ رہے ہیں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور صلوات بھیج رہے ہیں، تو یہ سب کچھ خود فرش پر آ جانا خود ایک معنویت امام حسین نے بلایا۔ اب جب یہ فرش پر آ چکے ہیں تو یہاں سے جو نور حاصل ہو تو کوئی ایسا نہ دیکھ لیجیے گا کہ جس سے وہ نور چلا جائے، یہ اس نور کو بچا کے رکھنا۔ کچھ ایسا نہ کہہ دینا انک لعلی خلق عظیم، اس کے بعد کر رہا ہوں علی اکبر کا اخلاق بھی رسول اللہ جیسا ہے، کچھ ایسا نہ زبان سے نکل جائے۔ اس لیے کہ خود ہر بھلے انسان علی نفسی بصیر، اللہ نے قرآن میں کہا ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ ستار العیوب، اس نے عیب چھپا کے رکھے ہیں الحمدللہ۔ اگر ہمارے عیب نہ چھپے ہوتے تو ہم ساتھ نہ بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ روایت کے مطابق اگر اللہ اگر تمہیں میرے عیب کو میرے والدین پر ظاہر کر دیا ہوتا تو مجھے آپ کر چکے ہوتے۔ اگر میری حقیقت پتہ چل جائے، میرے شریک حیات کو تو میرے ساتھ رہنا نہ چاہے، اگر میرے بچوں کو، یہ خود روایت ہے، میرے بچوں کو اگر میرے عیب پتہ چل جائے تو مجھے سلام تک نہ کریں۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ستار العیوب۔ اسی حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو، یعنی وہ ستار العیوب ہے تو تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ۔ کسی کو بات پتہ چلے تو 10 واٹس ایپ گروپ کے ساتھ فارورڈ نہ کر دو، ذرا دیکھو سمجھو اور کرو، تو عیب چھپانے والے بنو تو جو ہے ٹھیک۔ تو اللہ ہے ستار العیوب، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اس لیے یہ نور کو بچا لینا، زبان کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے گناہ پر ضبط نہیں کر پاتے، اور شیطان نے اتنا زیادہ اس کو کامن کر دیا ہے ریلز کی صورت میں، باقی صورت میں، کہ انسینسٹیو ہو گئے یقین جانے ہم کتنے معاملات میں، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ دیکھنا غلط ہے، اس لیے کہ اتنا کامن، اتنا فریکوینٹ ہو گیا۔ کچھ ہے جو زبان کو اپنی نہیں کنٹرول کر پاتے، بالکل گھر کے اندر کچھ لوگ گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام، آج چیخ و پکار شروع۔ اب یہاں پر جو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے ورنہ پولیس فوراً آ جاتی ہے، تو اس لیے خوف اللہ سے نصیب اور پولیس سے لوگ بہت سے کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ گھر کے باہر کے جو اخلاق ہے وہ تو کسٹمر ایتھکس ہے، وہ تو آپ کے جو باس ہیں، آپ نے کچھ بھی دن میں کہنا اچھی طرح سے بات کرنی، جو کسٹمر ہے ان سے میں نے بھی اکاؤنٹس پڑھی ہے، میرا بھی وہ شعبہ رہا ہے تو مجھے معلوم ہے وہ پتہ نہیں کتنا فی سبیل اللہ والا اخلاق۔ گھر کے اندر کا جو اخلاق ہے نا، جہاں دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ ہے فی سبیل اللہ، اور یہ اتنا اہم ہے۔ دیکھیں زبان جو ہے نا، صبح کا وقت ہوتا ہے، جشن میں ساری باتیں بہرحال آ گئی ہیں اور ضروری ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے نا، تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، سارے اعضاء بدن کے مل کر جواب دیتے زبان کو کہ ہم ٹھیک ہیں، اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا۔ زبان ٹھیک ہے تو پورا انسان ٹھیک ہے۔ اس لیے، اور کئی مرتبہ دیکھیں عبادت خالی یہ مصلی پر لمبی نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں عبادت سبحان اللہ کبھی آپ جانتے ہیں، چاہے گھر کے اندر ہو یا کمیونٹی میں ہو، دو مومنین کے درمیان ہو، کسی بھی وجہ سے آپ پتہ ہے آپ حق پر ہیں، لیکن اگر اس وقت میں نے کوئی تنازع کیا تو اور جھگڑا بڑھ جائے گا، فساد اور ہوگا، میں اللہ کی خاطر خاموش ہو جاتا ہوں، چپ ہو جائے تاکہ ایسکلیٹ نہ ہو جائے ڈسپیوٹ۔ آپ یقین فرمائیے کبھی کبھار انسان کا مولا کی خاطر اور اللہ کی خاطر اپنا حق ہوتے ہوئے بھی چپ ہو جانا، یہ اس کی ساری زندگی کی نمازش سے افضل ہے۔ تو پھر کے صلوات بھی دینا ہے اور عبداللہ علیہ السلام میں محمد علیہ عبادت خالی یہ نہیں کہ میں لمبی تسبیح گھماتا رہوں، جی عبادت یہ ہے کہ میں زبان کو میری وجہ سے کہیں فساد نہ پڑے،
چاہے خاندان میں، چاہے کمیونٹی میں، مومنین میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں، توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ، بہت اہم بات ہے. امام کے پاس ایک شخص ہے، 5ویں امام کے پاس، کہتا ہے انا رجل قلیل العمل، میں مومن تو ہوں، انسان تو ہوں، لیکن میرا عمل بہت کم ہے. میں خالی واجبات کرتا ہوں، مستحبات کچھ نہیں کر پاتا. یعنی لمبی دعائیں نہیں پڑھ پاتا، تسبیح. دیکھیں یہ بڑا اہم ہے، اگر یہ تاکیبات تسبیحات وغیرہ سب اپنے مقام پر، لیکن میں اس کی آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ میں صرف واجب کرتا ہوں، قلیل العمل ہوں. اس نے کہا لیکن والا میں کوشش پوری میری ہوتی ہے کہ میں اپنے شکم کو حرام سے بچا لوں، اس پہ حرام نہ جائے، اور میں زیر شکم بھی اپنے آپ کو حرام سے بچا لوں کہ حرام کی طرف میں نہ چلا جاؤں. جی یہ میں کوشش کرتا. امام نے کہا تو اپنے آپ کو قلیل العمل کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس سے بڑھ کر تو عبادت گزار تو ہے ہی نہیں. آج کے زمانے میں ولی اللہ وہ نہیں جو 1000 مرتبہ کو ذکر پڑے گا. آج کے زمانے میں ولی اللہ وہ جو تنہائی میں بھی اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچا. جی یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ وہ روحانیت و معنویت حاصل ہو رہی ہے نا، اس کو بچا کے رکھے. ہر مجلس امام حسین اور ہر ذکر امام حسین ایک اپرچونٹی ہے حر بننے کے لیے، پول کے قدموں کی طرف چلنے کے لیے. وہ جنگل ہو نہیں سکتا، لیکن قدموں پر نقشے پا پہ چلنے کے لیے ہر ذکر امام حسین ایک اپرچونٹی، موقع ہے. کون اس وقت؟ سبحان اللہ. بات کو میں اختتام تک کی منزل تک لے آیا. تو حسین علیہ السلام کے بیٹے کا فقط چہرہ نہیں، اخلاق بھی رسول اللہ جیسا ہے. سبحان اللہ. بلکہ پنجتن کی نشانی علی اکبر یہیں پہ ختم ہوئی. دیکھو حسین نہیں، فرش پہ ہر رخ سے کمال آتا ہے، گھر میں شبیر کے شبیر کا لال آتا ہے، فرش پہ بن کے محمد کی مثال آتا ہے. اس کی خلقت کا جو سوچو تو خیال آتا ہے. سامنے پہلے محمد کو بٹھایا ہوگا، پھر خدا نے علی اکبر کو بنایا ہوگا. اسی کو تو جی پہلے خدیجہ جیسی بہو بھی تو چاہیے، اور اس لیے بھی کی نہیں شادی حسین نے. نعرہ حیدری. تو اسی کو حضرت علی رحمۃ اللہ نے 2 مصروں میں لکھا تھا کہ کیونکہ بالکل رسول جیسے ہیں، اخلاق بھی اور گفتار بھی اور چہرہ تو ہے ہی. کہتے ہیں آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. ایک ہی تو ہے پورے آفاق میں کائنات میں کہ جو رسول اللہ جیسا ہے. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، پر ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب. جی جی اور تو سب. یہ حسین کے شہزادہ علی اکبر کا پنجتن کی نشانی ہے. لیکن جب فضائل میں بھی آنکھیں نم ہو جائے اور کیفیت طاری ہو جائے تو پھر یہ خود ایک خاص علامت ہے اس روحانیت کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پنجتن کے صدقے میں عطا ہوتی ہے. جی تو پنجتن کی نشانی چہرہ تو ہے رسول اللہ جیسا، اخلاق تو ہے رسول اللہ جیسے. نام ہے اپنے دادا علی پر. دسترخوان امام حسن پہنچا ہے شہزادہ علی اکبر تک. اب تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دسترخوان لگاتے تھے اور اپنے گھر پہ چراغ روشن کرتے تھے کہ ہر گزرنے والا مسافر اسے یہ خبر ہو جائے کہ یہاں پر وہ دسترخوان پر آ کر سحر بھی ہو سکتا ہے، شراب بھی ہو سکتا ہے. دسترخوان امام حسن کے وارث سے حقیقت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. تاریخ آگے دیکھیے اس دسترخوان کو جاری رکھا امام حسین نے تو ہاں، لیکن شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے. ارے سبحان اللہ. اور سن پایا 18 برس اپنی دادی فاطمہ سے. پنجتن کی نشانی ہو گیا نا علی اکبر علیہ السلام. پنجتن کا وجود سمٹ کا خلاصہ ہو جائے تو علی اکبر بنتا ہے. جی اور پھر وہ جب شہزادہ نے رجس پڑا مقتل میں جا کر تو وہاں پر بھی جو میں نے آپ سے کہا تھا گفتگو مربوط ہے، کس ہستی تک اپنے آپ کو جوڑا؟ انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. شہزادہ علی اکبر کا رجس ہے، میں وہ علی جو حسین کا بیٹا ہے، وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے. جی جی میں اچھا تو میں آ رہا ہوں اس خاطر میں کون ہوں سمجھو، معرفت حاصل کرو. اور پھر مرزا نبی نے اس رجس کو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے باہر. یہ پر جیسے ختم ہو جائے گا بدل کرنا پہلے ساتھ. ماتھے کا عرق پاک کربلا کی وہ شدید گرمی تپش سورج کی کہتے ہیں بلا تشبیہ، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے باہر. تو یہ کیا ہوا؟ سورج نے کیے دور ماہ نو سے ستارے.
अकबर अलैहिस्सलाम का चेहरा सूरज ने किए दूर माह नौ से, और बिला शक इसमें कोई शक ही नहीं है, सब कुछ है ही इनके सदके में। लिमा खलक़ समाम मबनिया वला अर्ज़ मबनिया वला क़मरन मुनीरा वला शमसन मुज़िया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यजरी इल्ला फ़ी महब्बतिहा औलाए खमसा अल्लज़ीना हुम तहतल किसाब। आसमान को बुलंद नहीं किया, जमीन को नहीं बिछाया, सूरज चांद को रोशन नहीं किया, कश्तियों को नहीं चलाया, समंदरों को नहीं बहाया, मगर 5 की मोहब्बत में तो चादर के नीचे यारों के मोहम्मद तातल के साथ। और उसका चादर में कौन है? वो आलू बैठ तो हुआ मादिर रसाला फातिमा तो हुआ अबूहा बालुहा बनुहा। हदीस के साथ को याद है कि अहले बैत नबूवत है, मादान रिसालत है, फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। परवरदिगार ये सबसे अफजल किस्म रसूल, ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह है और रसूलुल्लाह के चचा साहब भाई रसूलुल्लाह की बेटी रसूल के नाम, इसलिए कि बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि बाद में वफात रसूल बहुत से याद आएंगे जो कहेंगे कि हम भी अहले बैत हैं, और आए उन्होंने क्लेम किया, दावा किया हम भी रसूल के अहले बैत हैं, हम भी रसूल। नहीं, अल्लाह ने कहा, ये नहीं कहा कि ये मोहम्मद है, अहले बैत कौन है? ये मोहम्मद है, और ये मोहम्मद के चचा साहब भाई हैं या दामाद है या मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद के, ये फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बच्चे। यानी अल्लाह ने समझाया कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार को नहीं कहते, रसूल के रिश्तेदार को है। जी मतलब रसूल से रिश्तेदारी ना साबित करो, पहले बताओ बीवी रसूल राजी है या नहीं, उनसे ताल्लुक है या नहीं। और मैं फिर एक बड़े हसास मंजिल पर आ गया और इस कैफियत में आप जैसे अगर जगह मेरा इरादा और यकीन फरमाया कि तमाम कर दूंगा, लेकिन अभी इसी वक्त ये कुछ हासिल हो रहा है तो आपके में अर्ज कर रहा हूं कि ये फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर, फातिमा के बच्चे। सुभान अल्लाह। देखें अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की हकीकत है फातिमा का बेटा होना। पता है क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन जब क़यामत के नामों में से पता है एक नाम क्या कुरान में, यौम तुबला सराइर, जब राज खुल जाएंगे, हकीकतें खुल जाएंगी, उस दिन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अब्बास को अपना बेटा कहेंगे। गवाल अजल हाज़िल मकाम अल यदान अल मक्तूअतान मिन इब्न अब्बास, ये भी वहां फरमाएंगे इस मकाम में शफाअत के लिए काफी है मेरे बेटे अब्बास के बाजू, तो सैयदा अब्बास को अपना बेटा कहेंगे। जी मैं आपको एक हकीकत से जोड़ रहा हूँ। इमाम सादिक साहब से पूछा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटा क्यों नहीं दिया? बेटी से नस्ल आगे बढ़ी ना, बेटा दिया तो फौरन वापस ले लिया। क्या इसलिए कि अगर मोहम्मद का बेटा होता तो फिर लोगों की निगाह में वो ज्यादा सजावार होता कि उसे वसी बनाया जाए के मुकाबले पर, क्योंकि मोहम्मद का बेटा है। अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया कि वली नबी तालिब के सामने यानी अगर मुस्तफा का बेटा होता तो गोया इमाम कहना चाह रहे हैं कि फिर नबूवत होती नहीं चलती रहती, क्योंकि मोहम्मद का बेटा है, खातमुन नबीयीन का बेटा है, अफजल कायनात का बेटा है, बगैर होने के कैसे रह जाएगा? तो अल्लाह ने मुस्तफा को बेटा नहीं दिया लेकिन फौरन वापस ले लिया। तो अल्लाह ने मुस्तफा को जो बेटा देना था वो अली को दिया, हसन हुसैन। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत को उसके सुल्ब से रखा है, मेरी ज़ुर्रियत को अली के सुल्ब से रखा है। अली के बेटे कहना है मुस्तफा के बेटे, इसलिए कि नबूवत का ओहदा खत्म होना था, इमामत का ओहदा चलना था। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मोहम्मद का बेटा होता तो वहां से नबूवत रुकती ना चलती रहती। नबूवत को रुकना है, इमामत को चलना है, लिहाजा मोहम्मद का बेटा अली को दिया। अगर अब तक की बात पहुंच गई, समझ आ रही बात? अब अब्बास की हकीकत है सैयदा का बेटा होना, लेकिन सैयदा के जितने बेटे थे वो सब इमाम थे। अगर फातिमा के बराह रास्त बेटे होते तो इमामत होती, फिर इमामत होती। तो अब अल्लाह ने चूंकि 12 इमाम मुतय्यन फरमाए और हकीकत भी फातिमा का बेटा होना है, लिहाजा अल्लाह ने फातिमा का बेटा उम्मुल बनीन के जरिए से अता किया, ताकि कयामत में अब्बास उनकी हकीकत खुले कि ये फातिमा के बेटे और दुनिया में है बीबी के, लेकिन आए उम्मुल बनीन से, ताकि बाबुल इमामत करार पाए। ऐसी रिफत के जहां सरहद इस्मत मिल जाए और 2 कदम आगे बढ़े और इमामत मिल जाए।
معذرت خواہ ہوں کہ میں اچھا چلے آپ پڑھ لیں آپ. گنگر علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں. علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں. عرشی فرشی نوری خاکی مست قلندر کھاتے ہیں. کیسا یہ شرف بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو. آنکھوں والے صدیوں سے بے حد قلندر. تو چاند سے بات شروع ہوئی ہے, دیکھیں 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا, لیکن آپ سن اس کیفیت میں رہیں. بات ایک جگہ ختم ہونے پر نام ہی نہیں آ رہا, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات اور آ رہی ہے. اور میں اپنے موضوع کو ایک مقام تک لے آؤں, اور اس میں پھر ایک بڑا میسج ہے خود حضرت علی اکبر کی رجس میں. یہ جو غلو اور تقصیر اور یہ ساری باتیں نا, یہ سب انشاءاللہ حل ہو جائیں گی یہاں پر, کہ نہ کوئی غالی بنو نہ مقصر بنو. جی, غالی وہ ہوتا ہے کہ جو علی کو اللہ کہے, مقصر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو علی جیسا کہے. تو جو ہے تو ماتھے کا رنگ پاک کی انگلی سے بارے, تو سورج نے کیے دور, یہاں سے بات آئی تھی, سورج نے کیے دور مہے نو سے ستارے, کہ حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. حسین کا جوان علی اکبر 11 شعبان متصل ہو گئے, حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. قافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے, کیا رتبہ ہے؟ قافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ نہیں ہیں. اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ نہیں ہے. پھر سے کہتا تھا کہ سب شامل ہو جائیں گے. ماتھے کا رنگ پاک کی انگلی سے بارے, اور سورج نے کیے دور مہینوں سے ستارے, کہ حیدر کے لب و لہجے سے لشکر میں پکارے. قافلو رتبے سے آگاہ ہمارے, کیا رتبہ ہے؟ اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ نہیں ہے. غلو کی نفی ہو گئی, تقصیر کی نفی کیسے؟ اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ نہیں ہے. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں. اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ. یہ ہے صحیح دین, یہ ہے صحیح عقیدہ. جو صحیح بس بات یہاں پر اختتام کو ہو گئی. اے اللہ تجھے واسطہ ہے ہستیوں کا. اچھا حضرت ابو طالب علیہ السلام ذکر, اور آپ تشریف لائے دجاج سے, سیدوں کو حکم ویسے ہی مان لینا چاہیے. رسالات کیا ہے کہ عید ہے, ہم تو خیر امتی ہو کے بس شامل ہو جاتے ہیں اس میں. لیکن بہرحال کیونکہ ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا, وہ حسد کی دشمنی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے بعد کے کسی کو نہیں ملا. جی, تو یہ وہ حسد ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے ہاں اب کیا گود ہے کہ جس میں پل جائے وہ نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. جی جی, کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, نکاح پڑھا تھا. نکاح پڑھنا مشکل ہے, کلمہ پڑھنا مشکل ہے. نکاح کلمہ تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے, ایرا نہ تو کہہ رہا, لیکن یہ کہ نکاح, محمد کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نکاح پڑھا وہ ابو طالب علیہ السلام, جن کے لیے اللہ نے قسم کھائی یا ذکر کیا, وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ حالانکہ یتیم کا یتیماً پالا. آج یتیم سے تو میں نے نہیں پالا, اللہ کہہ رہا میں نے نہیں پالا. پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے تھا. اللہ کہتے ہیں میں نے پالا. مجھے پورے قرآن میں بتاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. یہ تو نبیوں کی شان ہوتی ہے, یہ تو ولی اور وصیوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. کیا شان ہے ابو طالب علیہ السلام کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا. اللہ نے دو ہستیوں کے عمل کو اپنا عمل کہا. ائمہ علیہ السلام کے علاوہ قرآن میں باقاعدہ 2 ہستیوں کو کے عمل کو اپنا عمل کہا, ایک ابو طالب کے عمل کو, ایک حضرت خدیجہ کے عمل کو. وجدک عائلا فاغنا, آپ تنگ دست سے تو میں نے غنی نہیں بنایا, غنی بنے اللہ خود نازل نہیں ہوتا ڈائریکٹ, غنی بنے حضرت خدیجہ کے عمل سے. تو یہ 2 محسن اسلام ہے نا, ایک ابو طالب اور ایک خدیجہ.
اسلام نام ہی ہے خدیجہ کے مال کا، ابو طالب کی آل کا. جو کچھ ہے اسلام وہ اسی کا صدقہ ہے. اور اے اللہ جب ان دو ہستیوں کا احسان ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سے احسان کا اور کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ایسے ادا کروں گا کہ ایک کو صاحب تقیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو دنیا ایمان کا باپ بنا دوں گا. جی یہ سارا سلسلہ ہی چلا ہی ابو طالب علیہ السلام پہ. جی اب وہ پڑھنے لگا جاتے کہ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں. خالی ایک امام کا نہیں، 12 اماموں کا باپ ہے ابو طالب اور جد ہے ابو طالب. حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، تو جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم و قضا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں. جی کوئی بھی امام ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اپنے سماج کے کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ عز و جل سیشن کو قبول و منظور فرمائے. رہ کے باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اور فضل عباس علیہ السلام حاجات کو پورا فرمائے. پروردگار در کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہمارے رزق و وسعت و کثرت و برکت عطا فرمائے. ذاتی بیماری کربلا مولا زین العابدین علیہ السلام شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقہ تو نے دنیا میں ذکر امام حسین لانے کی توفیق دی، زیارت حسین کی بھی اس طرح سے توفیق عطا فرمائے. قلب میں نور امام حسین علیہ السلام ہم سب کو عطا فرمائے. اس جشن سے قلب مقدس حضرت کے حجت کو راضی و خوشنود فرما، اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کی ہم سب پہ خاص نظر کرم فرما. ہمارے خانوادے پر، ہماری نسلوں پر مولا کی خاص نظر کرم، ایسے کہ اس ولایت کو ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.